اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 27 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ پارہ نمبر 27 قرآن مجید فرقان حمید۔ اس میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ سورہ طور۔ سورہ طور میں کئی باتیں ہیں۔ قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھر میں پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسے ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم۔ سورہ نجم میں مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ابتداء میں نبوت میں اور معراج پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ انسان کی کوشش رہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو۔ سورہ قمر۔ سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں کئی باتوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے: سابقین اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ نطفہ سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید۔ سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہا کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔